السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کل ہم نے تکبر کے بارے میں پڑھا تھا، اور تکبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے جو حربہ سب سے زیادہ کارگر ہے وہ ہے معاف کر دینا، انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، درگزر کرنا۔ تو آج ہم عفو و درگزر کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کیا افادیت ہے اور اس کا ہمیں اپنی آئندہ زندگی میں کہاں تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133-134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وَسَارِعُوا، دوڑو، تیز چلو۔ سوچیں ذرا اس کو، وسیع میدان ہے، آگے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، پہاڑوں کے اس پار خوبصورت محل ہیں، ہریالی ہے، پانی ہے، پھل پھول ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اب ان سب کو پانے کے لیے کس طرح چلیں گے؟ ہم تیزی سے چلیں گے نا، دوڑ کے، جلدی جلدی، ہر کوئی پہلے جانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی اتفاق ہوا کسی گروپ کے ساتھ مل کر اکٹھے پہاڑی علاقے میں جانے کا؟ تو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس وقت گول کو اچیو کرنے کے لیے انسان کا مکمل دھیان صرف کلائمبنگ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دور دراز دیہات میں رہتے ہیں، جن کے گاؤں میں کوئی سواری نہیں جاتی، سڑک پہ بس اتارتی ہے اور کئی میل پیدل چل کر اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انہوں نے سامان بھی اٹھایا ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں نا کہ اپنے گھر جا رہے ہیں، تو چلتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلے جانا ہے۔ وَسَارِعُوا، دوڑ کر چلو، کدھر؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ اور کیسی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اور تقوی والوں کی کیا خوبیاں ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ دینے والے ہیں، خوشی میں بھی دیتے ہیں، تکلیف میں بھی دیتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرنے والے، لوگوں پر، خود پر، دوسروں پر، ضرورت کے وقت دوسروں پر احسان کرتے وقت، یعنی یہ سب وہ دینے والے ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں۔ اور روکتے کیا ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو روکتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، اور صرف غصے کو اندر ہی نہیں روک کے رکھتے بلکہ جانے دیتے ہیں۔ کیسے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگ متقین ہیں، محسنین ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں: انفاق، غصے کو روکنا، اور معاف کر دینا۔ اور کسی کو معاف کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کوئی غلطی کرتا ہے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو کیا کہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، ہمارے ساتھ غلط کریں گے، لوگ ہمیں ناراض کریں گے، لوگ ہمیں غصہ دلائیں گے، لوگ ہم سے ناجائز فرمائشیں کریں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل چاہے یا نہ چاہے،
اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے۔ کیونکہ جب انسان دوسرے کو معاف کرتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، ایک بوجھ اتر جاتا ہے۔ اور اگر معاف نہیں کرتے نا، بدلہ لینے پہ اتر آتے ہیں، انتقام لینے پہ ٹھن جاتے ہیں، تو اب دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بہت ممکن ہے کہ بدلہ لیتے ہوئے انسان زیادتی کر بیٹھے، کیونکہ جب انسان غصے کی حالت میں ہے اور بدلہ لینے پہ تل جاتا ہے تو وہ صرف اس حد پر رکتا ہے جہاں اسے رکنا چاہیے، وہ زیادتی کر جاتا ہے۔ اب اگر زیادتی کر لی تو کیا ہوا؟ ظالم ہو گئے۔ دوسری چیز یہ کہ جب انسان بدلہ لیتا ہے تو دوسرے کے دل میں بھی بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ظالم ہے، وہ غلط کار ہے، لیکن آپ کے اس رویے کی وجہ سے جو آپ نے بدلہ لینے میں زیادتی کر دی، مسئلہ ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، ناراضگیاں پکی ہو گئیں، اور انسان کی ساری زندگی اسی تانے بانے میں گزرنے لگتی ہے کہ اس نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اب مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، فلاں بات کا بدلہ کیسے لینا ہے، اس نے یہ کہا مجھے آگے سے کس طرح جواب دینا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی زیادتی کرے تو اسلام ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، خصوصاً جب معاملہ اپنی ذات کا ہو۔ یہ جو معاف کرنا ہے نا، اور خاص طور پر اپنی ذات کے لیے جو بدلہ لینا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جہاں پر معاف کرنا فائدہ مند تھا وہاں آپ نے معاف کیا۔ مثلاً فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سب کو معاف کیا تھا کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور طائف کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کھلی آپشن تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہی کی اولادوں میں سے بہت سارے دین کے بہترین مددگار بنے۔ اور کوڑا پھینکنے والی عورت کا واقعہ تو ہم سب بچپن میں اپنی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ بیمار ہوئی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اور حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی، اس کو اسلام قبول کرنے پر معاف کر دیا تھا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس وحشی نے کیا کیا تھا؟ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو ایک شخص نے تلوار اٹھا لی تھی، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ اور غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مان کر تیر اندازوں نے جو درہ چھوڑا تھا اور مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ فاعفو عنہم، معاف کر دو ان کو، درگزر کرو۔ اور جب واقعہ افک ہوا جو سورۃ نور میں آتا ہے، تو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والے کا وظیفہ دگنا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور غزوہ حنین میں 6000 قیدیوں کو فدیے کے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو سیرت تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اب ذرا ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو معاف کیا ہے؟ کوئی لسٹ 1 2 3؟ شاید ایک بھی نہ ہو نام جس کو دل سے معاف کیا ہو۔ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا، ہر کوئی سوچے۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں کون سے جھگڑے ہیں جو لامتناہی ہو چکے ہیں، جو ان اینڈنگ فساد ہیں، جن کا کوئی خاتمہ ہی نہیں، کیونکہ ہم آگ تو ٹھنڈی ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو وہ تو سر پہ چڑھ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، محسنین کے لیے۔ اور محسن کون ہے؟ جو احسان کرنے والا۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں نیکی نہیں کرنی صرف، بلکہ جب کوئی برا بھی کرے تو اچھا ہی کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے احسان۔ اور احسان کے لیول تک جانا یہی اصل کام ہے۔ تو سب سے پہلے
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی وقت گھر کے اندر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ کوئی کام خراب کر دیتا ہے، کوئی چیز گرا دیتا ہے، کوئی چیز توڑ دیتا ہے، اب اس وقت ماں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک چیز ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، تو پہلے تو خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ کام بگڑ گیا ہے، یاد رکھیں آپ کے چیخنے سے سنور نہیں جائے گا۔ پہلے غور کریں کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے خراب کر دیا، لیکن کیوں کیا یہ نہیں پتہ ہوتا، بس صرف اتنا سن کے ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ پہلے غور کریں ہوا کیا تھا، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، جب کول ڈاؤن ہو جائیں پھر بچے سے پوچھیں کس طرح ہوا۔ اگر یہی سوال غصے کی حالت میں کریں گے تو یاد رکھیں بچہ کبھی سچ نہیں بولے گا۔ تو صحیح بات جاننے کے لیے خود کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا غصے میں والکاظمین الغیظ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاز کا بٹن اپنا دبانا ہے، پھر بچے سے بات کرنی۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے نے اسے کوئی کام کہا، وہ کرتے ہوئے اس سے کچھ غلط ہو گیا تو غصہ آپ کو آ گیا، کیونکہ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی، تو بغیر سوچے سمجھے ہم ایکشن شروع کر دیتے ہیں، پھر فساد بھڑک اٹھتا ہے۔ تو کبھی بھی فوری ری ایکٹ نہیں کرنا۔ بچے چھوٹے ہیں، ان کی تربیت کی عمر ہے، پہلے وجہ تلاش کریں، بچے سے بات کریں، پھر اس کو ساتھ ملائیں، پھر دونوں مل کے سوچیں کہ اب یہ جو معاملہ بگڑا ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ اب وہ بتائے گا کہ اس کو اٹھا لیتے ہیں یا دھو لیتے ہیں یا کچھ بھی، تو پھر اسے اپنے ساتھ ملائیں کہ آؤ ہم دونوں مل کر اسے صاف کریں۔ لیکن ہم خواتین کیا کرتی ہیں، پہلے تو ٹھا کی آواز سنتے ہی کوئی چیز ٹوٹی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتی ہیں، پھر خود ہی صاف کرنا شروع کر دیں گی، ساتھ ساتھ ڈانٹتی رہیں گی۔ تو بچے کو کوئی نصیحت تو نہیں مل رہی، نہ وہ کوئی سبق سیکھ رہا ہے، کیونکہ جب آپ اتنے غصے میں تیز تیز بولتے ہیں تو بچے کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ بول کیا رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کرنا ہے، اور کیوں معاف کرنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اور یہ کیسے ہوگا؟ سارعوا، دوڑو بھاگو، کہاں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اور مغفرت رب کی کیسے ملے گی؟ لوگوں کو معاف کر کے ملے گی۔ جب تم معاف کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا۔ ہمیں صرف دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھنی، اپنی بھی دیکھنی ہے، اور اپنی غلطیوں پہ معافی مانگنی ہے۔ اور مغفرت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا۔ اسی لیے آیت کا آغاز ہوتا ہے نا، ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں؟ یہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور یہ بھی صدقہ ہے، غصے کو روک لینا۔ بعض دفعہ ہم کسی کا دل خوش کر کے اس پر احسان کرتے ہیں، بعض دفعہ غصے کو روک کر بھی دوسرے پر احسان کرتے ہیں، اور بعض دفعہ دوسرے کی غلطی کو معاف کر کے بھی احسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ جس طرح کی چاہے سزا دے لے، لیکن وہ ہمیں ہماری غلطیوں پہ معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اصل معافی کیا ہے کہ جب انسان بدلہ لینے پر قادر ہے اس وقت معاف کر دے، اور معاف بھی اس طرح کرے کہ احسان نہ جتائے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اور ان کی غلطی کا عذر تلاش کر کے معاف کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ انتم جاہلون، تم اس وقت جاہل تھے، نہ سمجھ تھے۔ یعنی اگر دوسرے نے غلطی کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، شیطان نے بھلوا دیا، شیطان نے فساد ڈلوا دیا، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول تو ہم دوسرے کو غلطی کرنے کا مارجن ہی نہیں دیتے۔ اگر وہ غلطی کر لیتا ہے تو ہم وجہ تلاش نہیں کرتے کہ اس نے غلطی کیوں ہوئی اس سے۔ پھر ان چیزوں کو کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، کیوں معاف کرنا ہے، کیوں درگزر کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے۔ معاف کر کے، صدقہ کر کے، غصے کو کنٹرول کر کے، درگزر کر کے مجھے اللہ کی محبت پانی ہے۔ کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں فرماتے ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو، درگزر کرو، اعراض برتو، عفو اختیار کرو، نیک کام کرنے کا حکم دو، جاہلوں سے اعراض برتو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اللہ کا حکم ہے۔
کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کی محبت حاصل ہو، تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں لیکن وہ معاف نہیں کرتے، ہر روز جھگڑا کرتے ہیں، روز آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جو آپ کو اپسیٹ کرتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اب کیا کرنا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اعراض برتنا ہے، یعنی ان کے رویے، ان کی باتوں، ان کی طنز، ان کی بحث کا کوئی جواب نہیں دینا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ احسان کرتے ہیں وہ مان کے ہی نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ تانا طنز چپتے جملے بولتے رہتے ہیں جو کہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ تنگ ہوتے ہیں ایسی باتوں سے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، خاموشی بہترین جواب ہے، کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، انہوں نے یہ سب کرنا ہی کرنا ہے، ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ سب نہ کریں۔ اب ان کی اس عادت کو قبول کر لیں، مان جائیں کہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے، میں جو مرضی کر لوں مجھے آگے سے تانا ہی سننے کو ملے گا، تو کان بند کر لینے ہیں، سنی انسنی کرنی ہے، ان کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دینی، سیریس نہیں لینا، غور ہی نہیں کرنا۔ یہ جو کاٹ دار جملے ہیں نا، ان کو لے کے بیٹھ نہیں جانا، اعراض کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے ہر بات میں کچھ نہ کچھ الٹا ہی بولنا ہوتا ہے، اور بولنے کے بعد انہیں خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا بولا تھا۔ اب کیا ہے، وہ بول کے بھول گیا ہے، لیکن آپ بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، سڑ رہے ہیں، کڑ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں ان کی باتوں کو، اللہ نے 2 کان دیے ہیں نا، ایک کان سے سنیں، دوسرے سے اڑا دیں۔ یہ کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، وہ کہتے ہیں نا میں سونے کی بھی بن جاؤں، تو کتنی بھی آپ اچھے بن جائیں، کتنا بھی اچھا رویہ رکھیں، احسان کریں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان سے اعراض کرنا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہیں۔ یعنی صبر کر جانا، معاف کر دینا، یہ آسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عزم الامور ہے، عزم کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ ہے اتنا حوصلہ؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری کسی سے کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اللہ کا حکم ہے معاف کر دو، ٹھیک ہے میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن پھر شیطان آ جاتا ہے، اب دل میں خیال ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اس نے تو تمہارے ساتھ یہ بھی برا کیا، یہ بھی برا کیا، تم معاف کر رہی ہو اس کو؟ اب فوراً کہتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو یہ جو ڈاواں ڈول ہونے کی کیفیت ہے نا، یہی کیفیت ہمیں نیکی کمانے نہیں دیتی، اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے معاف کر دینا۔ تو جس شخص کے اندر واقعی عزم ہوگا، ڈٹرمنیشن ہوگی، وہی یہ کر سکتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان یہ سوچے کہ مجھے ان سب چیزوں کے ذریعے جنت حاصل کرنی ہے، بخشش حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، پھر ایسے شخص کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا، آغاز مشکل ہوتا ہے لیکن کرتے کرتے آ جاتا ہے، تو اللہ کی توفیق ہوگی نا تو صبر اور معاف کرنا بھی آ جائے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک قابل قدر کاموں میں سے ہے، قابل ستائش کاموں میں سے ہے۔ معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں آتا ہے، میٹھی نیند سوتا ہے، اور بدلہ لینے والا دن رات متفکر ہے، پریشان ہے، جوڑ توڑ سوچتا رہتا ہے اب کیا کروں، اب کیا کروں۔ تو اصل کام یہ ہے کہ کوئی شکایت لے کر آیا ہے، صبر کر جاؤ، معاف کر دو۔ اور شکایت کوئی کب کرتا ہے؟ جب وہ کسی سے تنگ پڑتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اسے کیا سکھائیں؟ اسے کہیں معاف کر دو، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کرنا، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ تو ٹھیک ہے جاؤ بدلہ لے لو، لیکن یاد رکھو ظالم نہ بن جانا۔ یعنی 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا معاف کر دیں گے یا بدلہ لے لیں گے۔ تو معاف کرنا بہتر ہے، کیونکہ معاف کرنے کا جو انسٹنٹ فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ آف لوڈ ہو جاتے ہیں، جو بھی دل پر بوجھ ہے ہٹ جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں۔ دوسرے کو معاف کرنا دراصل خود کو معاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو بھی صبر کر کے معاف کر دے گا
کیونکہ معاف کرنے کے لیے صبر چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ لمن عزم الامور، یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ عزیمت کے کام ہے، اور یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جن کا عزم پختہ ہے، جن کا ارادہ پختہ ہے، جو واقعی اللہ کی محبت کے امیدوار ہیں. سورۃ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی دوسروں کو معاف کرنا دراصل خود کے لیے معافی کے دروازے کھولتا ہے. اب ہم میں سے کوئی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہ معاف ہوں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا. تو اب کیا کریں؟ اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، دوسروں کو معاف کر دیں. یہاں پر جو یہ آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ کس کے بارے میں آئی تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی تھی نا. واقعہ افک ہوا تھا، اتنا بڑا الزام لگا تھا اور ناحق الزام لگا تھا، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو. کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو کیا کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ انہوں نے مستہ کا وظیفہ دگنا کر دیا تھا. تو جب دل نہ چاہے کسی کو معاف کرنے کو تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ معاف کرنا وہ چیز ہے جس کی مجھے ضرورت ہے. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی، تو پھر معاف کرنا آسان ہو جائے گا. اور ایک اور چیز جو بہت فائدے کی ہے وہ یہ کہ جب کسی کے خلاف غصہ آ رہا ہو، دل بہت پریشان ہو، پھر اس کے لیے دعا کریں جس پہ غصہ آ رہا ہے. اب کیسے کریں دعا؟ غصہ آیا ہوا ہے، لیکن یہی ہمارا اس پر احسان ہوگا اور ہمارا اپنا دل بھی ٹھنڈا ہوگا. یہ کیا ہے؟ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ معاف کر دو. کیوں؟ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے پیارے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، خاص طور پر فحش سے. اور فحش میں کیا آ جاتا ہے؟ زنا، عمل قوم لوط، عریاں لباس، گالم گلوچ. تو جب غصہ آتا ہے ان کو تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اب اپنے آپ کو یہاں دیکھیں، چیک کریں ذرا، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ہمیں تو مکھی پہ غصہ آ جاتا ہے، مچھر پہ آ جاتا ہے، بجلی چلی جائے تو غصہ، سیاہی ختم ہو جائے پین کی تو غصہ. تو جو مکھی مچھر پر اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ انسانوں کے ساتھ کیا کیا نہ کرتے ہوں گے. تو معاف کرنا کیا ہے؟ رد عمل کی نفسیات سے خود کو بچانا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا، کنٹرول کرنا ہے. غصہ آیا ہے اس کو والکاظمین الغیظ اندر ہی دبا لینا ہے، اور اس طرح دبانا ہے کہ ختم ہو جائے. پھر انالائز کرنا ہے، غصے کی قوت کو مثبت کی طرف لانا ہے. غصے کے بارے میں ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل سے پڑھا. اب دیکھیں ساری کائنات اس اصول پر عمل کر رہی ہے. مثلا درخت ہیں، یہ اپنے ماحول سے کیا لیتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں نا. اور آپ دیکھیں کہ آج کتنی پولوشن ہو چکی ہے، اور یہ درخت بدلے میں ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آکسیجن دے رہے ہیں. اب اگر درخت ریئیکٹ کر دے کہ انسانوں نے اتنی پولوشن پھیلا دی ہے تو ہم تو اس کو آکسیجن نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم تو زندہ نہیں رہ سکیں گے. اب گائے ہے، وہ گھاس کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے. شہد کی مکھی ہے، پھولوں کا رس لے کر بدلے میں ہمیں شہد دیتی ہے، اور شہد میں شفا ہے. اسی طرح زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، بہت سی گندگیوں کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں. مسلسل زمین کو صاف کرنے کا عمل جاری رہتا ہے. ایسا نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جائے. پھر قبر میں ہمارے جسم کو جو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، تو انسانی جسم کی جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں، گلنے سڑنے کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے، وہ اس سب کو کھا کے صاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں. جب لوگ ہمیں دھواں دیں، پولوشن دیں، ایسا ماحول دیں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ بدلے میں آکسیجن دینی ہے تاکہ اچھی طرح سانس لیا جا سکے. لوگ ہمیں گھاس کھلائیں
اور ہم بدلے میں دودھ کی طرح میٹھا اور صحت مند رویہ اپنائیں۔ یاد رکھیں، جب تک یہ رویہ نہیں ہوگا، یہ سوچ نہیں ہوگی، ہم محسن کے درجے پر جا ہی نہیں سکتے، نہ ہم معاف کر سکتے ہیں، نہ درگزر کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جہاں پر درخت زیادہ ہوتے ہیں، ہریالی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پولوشن کم ہوتی ہے۔ تو جس معاشرے میں درخت کی طرح آکسیجن دینے والے لوگ ہوں گے، وہی معاشرہ صاف ستھرا ہوگا، گندگی سے پاک ہوگا، ورنہ اتنی گھٹن ہو جائے گی کہ رہنا مشکل ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں معاف کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، کسی بھی ادارے میں، معاشرے کے اندر جہاں بھی لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں، ماحول مقدر ہو جاتا ہے، زندگی کٹھن ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت میں بھی کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن ان کے غصے کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ یغفرون، بخشش، مغفرت۔ یعنی اصل قوت کیا ہے کہ غصہ آنے کے بعد اس کو پی جانا، اور جب بار بار پینے کا عمل دہراتے ہیں تو غصہ آنے کی سپیڈ بھی کم ہونے لگتی ہے، پھر ذرا ذرا سی بات پہ انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا، پھر معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے ہوائی جہاز میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، بعض مسافروں کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی غلط ہوتا ہے، بدتمیزی کرتے ہیں، بار بار بیل بجائیں گے، بار بار کبھی پانی مانگیں گے، کبھی کچھ، کبھی کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ اسمائل دے کے بات کرتی ہیں، کیونکہ دے آر پیڈ فار اٹ، ان کو اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی خاطر درگزر نہیں کر سکتے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی بھی زندگی میں پیش آیا، برا لگا، لیکن سوچا لیٹ اٹ گو، کیونکہ عفو کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب حلم آئے گا۔ اور حلم کیا ہے؟ غصے کو چھوڑ دینا، بردباری، نرمی۔ یعنی جب کوئی غصہ دلانے والی بات کرے، اس وقت انسان غضبناک نہ ہو، خود کو کنٹرول کرے، اپنا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اور عفو کیا ہے؟ جب کوئی چیز چبھ جائے، اندر آ جائے، دل پر لگ جائے، اس کو نکال کر باہر پھینک دے، یعنی جانے دے، دل پہ نہ لے۔ اور عفو ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں اپنی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ اور انسان دوسرے کو اسی وقت معاف کر سکتا ہے جب اسے اپنے حساب کتاب کا یقین ہوتا ہے۔ اور عفو میں 2 بنیادی معنی پائے جاتے ہیں، ترک یعنی چھوڑ دینا، اور مال کی کثرت یعنی بڑھنا، زیادہ ہونا۔ جب انسان غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی بلا وجہ کا غصہ، چاہے برحق بھی ہو، بعض اوقات واقعی دوسرے کی زیادتی ہوتی، اور بعض اوقات ہم زیادتی سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں نے مجھے اگنور کیوں کیا، لیکن بعض اوقات واقعی کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ اس کو جب ہم معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ عفو کا رویہ اختیار کرنے سے ہم دوسری طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ کس طرف؟ نیکیوں کی طرف۔ اب غصہ تو آتا ہے، اب چوائس ہمارے پاس ہے کہ غصے میں جو انرجی ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو ہم پازیٹیو میں استعمال کریں یا نیگیٹیو میں کریں۔ اب دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں نا جو ایک خاص حد تک خوبصورت لگتی ہیں، لیکن حد سے بڑھ جائیں تو بدنما دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً بال ہیں، آپ بڑھنے دیں، ٹرم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ خوبصورت تو نہیں لگیں گے۔ اسی طرح ناخن ہیں، بڑھتے چلے جائیں، نہ کاٹیں، ٹیڑھے میڑھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو جو بھی زیادہ ہے اسے کٹ کر دیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، وہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہے۔ ایک شخص بہت مالدار ہے لیکن دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، کنجوس ہے، تو لوگوں کی رائے اس کے بارے میں کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا تھوڑے دل کا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو مال والا ہے لیکن دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ تو جو خرچ کرتا ہے وہ اپنی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی، بندوں کے نزدیک بھی۔ اب سوچ کیا ہے ہماری ہوتی ہے، اگر ہم معاف کریں گے تو لوگ سر پہ چڑھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے والے کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صفح، صاد فا ہا، ایک ہوتا ہے عفو، عین فا واو۔ صفحہ کیا ہے؟ بدلہ نہ لینا، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ رکھ لینا، اور عفو کیا ہے؟ نہ بدلہ لینا ہے، نہ دل میں کچھ رکھنا ہے۔ تو عفو زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑی بات ہے،
اسی طرح غفرہ ہے معاف کر دینا، عفا بھی معاف کر دینا ہے، غفرہ ہے ڈھانپ دینا، کسی اور کو دیکھنے نہ دینا، اور عفو مٹا دینا، بالکل اس طرح کے نشان بھی نہ رہے۔ مگر مثلاً کسی نے کوئی غلطی کی ہے، آپ اس کی غلطی کو نشر نہیں کرتے، ہر ایک کو نہیں بتاتے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ غفرہ، ڈھانپ دیا، معاف کر دیا، چھپا دیا۔ لیکن عفو میں کیا کیا؟ تمام نشانات ختم کر دیے، بات ہی ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں درگزر کرنے کی، عافیت کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جب تک عافیت نہیں ہوگی ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ عفو کا مطلب ہے چھوڑ دینا، لغت میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چلا نہ ہو۔ اب وہ جگہ کیسی ہوتی ہے؟ جہاں کبھی کسی کے قدم ہی نہ ہو، تو بہت فریش، بڑی پلین، بالکل صاف، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عفو کرنا ہے، معاف کرنا ہے، کیونکہ اسی میں بڑائی ہے، اسی میں انسان کی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ لوگ جیسا بھی اخلاق برتیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرتے رہنا ہے، مٹاتے رہنا ہے، درگزر کرنا ہے، کسی بھی بات کو مسئلہ نہیں بنانا۔ ایک عفو ہوتا ہے پریٹینڈ کرنا، اور یہ کیا ہے؟ دکھاوے کا عفو ہے، کہ دل میں گرج ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید نہیں جانتا؟ انہ علیم بذات الصدور۔ اگر دل سے معاف کیا ہی نہیں، اوپر سے مصنوعی اخلاق پیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کامیاب کیوں تھے؟ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کا اخلاق تھا۔ تو کیا حکم ہے کہ ہمیں لوگوں کے رویے کو درگزر کرنا ہے، لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ 10 لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کو با اخلاق ملیں گے؟ ہارڈلی کوئی ایک مل جائے گا شاید، کیونکہ اخلاق جو ہے وہ ہے کیا؟ کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے، جواب میں آپ پھر بھی اچھا ہی کریں۔ یہ تو خوش اخلاقی نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، وہ تعریف کر رہا ہے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تو بدلہ ہے، اس نے اچھا کیا میں نے بھی اچھا کر دیا۔ اصل میں اخلاق کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا ہی کریں، اور پھر یہ کہ بات کو دل میں نہ رکھیں۔ یہ اتنا مؤثر نسخہ ہے، یہ ایسی دوا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہو گیا تو دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آتا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں، تو ادھر سے جواب نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، تم روٹھے ہم چھوٹے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ کیونکہ اگر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو ہر شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ آپ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو کیا ہوگا؟ سب اچھے ہو جائیں گے، تو زندگی میں کوئی چیلنج ہی نہیں رہے گا، آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ آگے تو انسان تبھی بڑھتا ہے نا جب اسے کوئی چیز بے چین کرتی ہے، کوئی چیز پریشان کرتی ہے، تو جہاں بے چینی ختم ہو جائے وہاں تو ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم خود کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی خامی ہے ہی نہیں، کوئی برائی ہے ہی نہیں، لوگ ہی برے ہیں۔ وہ کہاوت ہے نا کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، اب ساس بنی ہوں تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی، یعنی میں تو بہت اچھی ہوں، لوگ ہی مجھے برے مل رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے خود کو اونچا رکھا ہوتا ہے کہ میں تو بہت بلندی پہ ہوں، باقی سب لوگ نیچے۔ تو جب بلندی سے نیچے دیکھیں گے تو لوگ تو حقیر ہی نظر آئیں گے نا، چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ یاد رکھیں، جس دن ہمیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگ گئیں نا، اس دن ہمارا سدھارنے کا وقت شروع ہو جائے گا، اپنی ذات پر ورک کرنے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کر کر کے اپنی غلطیوں کو دیکھا کریں اور دیکھیں کہ میں کہاں غلط کر رہی ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ میرے خلاف کیوں ہیں، ہر کوئی مجھ پہ چڑھائی کیوں کرتا ہے، سسرال میں بھی، میکے میں بھی، اولاد کی طرف سے بھی، ہر طرف سے میں کیوں ستائی جا رہی ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت محبت کرنے والے، بہت سپورٹ کرنے والے لوگ مل رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو صرف نان کوآپریٹو قسم کے لوگ ملتے ہیں؟
وجہ ہمیں اپنے آپ میں تلاش کرنی ہے، مجھے کیوں نان کوآپریٹو لوگ مل رہے ہیں؟ اگر ایک شخص انہی لوگوں کی محبتیں لے رہا ہے تو میں کیوں نہیں لے سکتی؟ کہیں خامی میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں کمزوری مجھ میں تو نہیں ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، خیر ہر انسان کے اندر ہے، اور اگر ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو ہم حقیقت میں اتنے ٹچی ہیں کہ ہر ایک کی ذرا ذرا سی بات ہمیں بار بار چبھتی ہے۔ امام جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کا دل سب سے زیادہ نازک چیز ہے، کہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے اوپر بہت جلدی اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی چھوٹی سی بات، معمولی سا رویہ سب سے پہلے کہاں اثر انداز ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے نا، فوراً دل میں میل آنے لگتا ہے، ایک لکیر سی پڑ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کی بات سے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ تو اب کیا ہے؟ اس لکیر کو مٹانا ہے، رب کر دینا ہے، اور اس طرح رب کرنا ہے کہ نشان بھی باقی نہ رہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہی اصل میں سکون میں ہوگا۔ اور جو مٹا نہیں پاتا نا، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی بات، وہ ایک لمحے کا اثر اس کی پوری زندگی کو بے سکون کر دیتا ہے، اسے چین نہیں ملتا، وہ رشتوں سے، اپنوں سے، ان کی محبتوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اب دیکھیں ایک انسان ہے نا، زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، اس کو کوئی زخم لگ گیا، کوئی کٹ لگ گیا، کوئی خراش آ گئی، کچھ بھی، تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہ زخم بھرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا جسم کام کر رہا ہے نا۔ لیکن جو مردہ ہو گیا، جس کا جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کا زخم ہیل نہیں ہوتا۔ تو جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے نا، اس کے زخم نہیں بھرتے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے۔ جس کا دل زندہ ہے، جس کے اندر ایمان کی قوت ہے، ایسی شخص کے دل پر جب شیطان کے تیر لگتے ہیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو وہ ان کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اس کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، شیطان کا ہر وار بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اندھیرا ہے، ایمان کا نور ہی نہیں، تو مکمل اندھیرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو جس کے دل پہ اندھیرا چھایا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کون سا وسوسہ کہاں جا کے بیٹھ گیا ہے، کون سا تیر کہاں جا کے لگا ہے۔ اب ایسا شخص دل کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو بات ہو رہی تھی خذ العفو، پیچھے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 199 کو پھر سے یاد کر لیں کہ عفو اختیار کرو، نیک کاموں کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ اور یاد رکھیں، نیکی کا حکم ہم دے نہیں سکتے جب تک عفو کی صفت ہمارے اندر نہ ہوگی۔ لا علموں سے اعراض ہم کر نہیں سکتے جب تک عفو کی صفت نہ ہوگی۔ آپ لوگوں کی زبانیں روک نہیں سکتے، خاص طور پر وہ لوگ جو لا علم ہیں، جو جانتے ہی نہیں، تو ان سے کیا ہے؟ عفو کرو، اعراض کرو۔ اور یہ اتنی زبردست تدبیر ہے کہ جس میں انسان کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ صالحین کی مجلس میں بیٹھیں گے تو خیر لے کر اٹھیں گے، جاہلین کی مجالس میں بیٹھیں گے تو جو کچھ پاس تھا وہ بھی لٹا کے اٹھیں گے۔ اس لیے ان سے اعراض کرنا، ان کو معاف کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جاہل وہ نہیں ہوتا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ بڑے بڑے ڈگری والے بھی بعض دفعہ لا علم ہوتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ عفو کرنا ہے، موقع محل کی مناسبت سے اچھی بات بتانی ہے اور اعراض کرنا ہے۔ اعراض کا مطلب بحث نہیں کرنی، الجھنا نہیں، خاموش رہنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل مکہ پورے عرب میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت کچھ جانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو نہیں پہچان سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقدری کی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی لا علمی تھی۔ اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کتنے بڑے فاتح بننے والے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہوں گی، تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرتے؟ لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و قیمت کو پہچانا ہی نہیں۔ تو ایسے جاہلین بھی ہوتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بہت سمجھدار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں دین کی باتوں کو قطعاً ویلیو نہیں کرتے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا۔ اور ایمان کے بغیر انسان کو وہ بصیرت ہی نہیں ملتی
کہ وہ جان سکے، پہچان سکے، چیزوں کی قدر و قیمت کو جانچ سکے۔ اب دیکھیں موبائل ہوتا ہے نا، آپ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، سال کا بچہ ہے، وہ بالکل ناسمجھ ہے، اسے نہیں پتہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینک دیتا ہے، کبھی کموڈ میں بچے ڈال آتے ہیں چیزوں کو، پانی کے ٹب میں ڈال آتے ہیں، کیونکہ سمجھ نہیں ہے نا۔ تو جس کو سمجھ نہیں ہے اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اعراض ہی کرنا ہے نا، بحث تو نہیں کرنی، الجھنا تو نہیں ہے۔ تو لوگوں کے اخلاق کے بارے میں نمبر 1 یہ کہ خاموشی اختیار کرنی، دوسرے یہ کہ اگر دوسرے کا اخلاق اچھا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا ہے، اسے سراہنا ہے۔ یاد رکھیں لوگوں میں صرف خامیاں نہیں ہوتی، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو جو خوبی ہے اس کی تعریف کریں، اس کو تسلیم کریں، جہاں خامی ہے وہاں درگزر کریں۔ کیسے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب بھی کسی کی بات بری لگے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یغفرون کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ مسلم کی روایت ہے۔ سوچیں ذرا، دیکھیں اپنے آپ کو، کسی دوسرے کے ساتھ ایسی ناراضگی تو نہیں کہ بالکل بول چال بند ہے، کسی بہن بھائی کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کزن کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، کسی ہمسائے کے ساتھ، کسی کے ساتھ، کیونکہ یہ تو حلال ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو ہم کتنا عرصہ حرام کا ارتکاب کرتے رہیں گے کہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں؟ وہ نظر آئیں تو ادھر منہ پھیر لیا، اور دونوں کا یہی حال ہے، دونوں ایک دوسرے کو اوائڈ کر رہے ہیں، اور دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ جو پہل کرے گا۔ لیکن کیا میری ایگو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں آگے بڑھوں؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں، اور عربک ٹیکسٹ میں لا یحل لرجل، کسی آدمی کے لیے حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی بھی رشتے کو چھوڑ دیں، ایسی ناراضگی کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بائیکاٹ نہیں کرنا، بول چال بند نہیں کرنی، تعلق ختم نہیں کرنا۔ اور علماء کہتے ہیں اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ کسی سے بھی بول چال بند رکھنا حرام ہے۔ کیا پتہ چلا کہ 3 دن تک اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ 3 دن کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر غصہ ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، لیکن جب آگ بھڑکتی ہے نا تو شعلے ہمیشہ اوپر کو اٹھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ اوپر جا کے آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ غصے کو ختم ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے، تو 3 دن کافی ہیں۔ 3 دن میں انسان کا ٹیمپریچر نارمل ہو جانا چاہیے، اس لیے صرف 3 دن کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد رجوع کر لینا ہے۔ اب اگر دونوں مومن ہیں، مسلم ہیں، تو دونوں ہی کوشش کریں گے کہ صلح ہو جائے، اور جو صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط تھا، بلکہ اسے رشتوں کا احساس ہے، وہ رشتوں کو جوڑنا چاہتا ہے، وہ توڑنا نہیں چاہتا۔ بنیادی طور پر ہمارا دین، ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہی نہیں کہ مسلمان آپس میں ناراض ہوں اور مسلمانوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوں، اختلافات ہوں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں مسلمانوں پر جو بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹاک شوز کرتے ہیں، مہمات چلاتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے قریب والوں کے لیے کینہ بھر کے پھرتے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں ناراضگیاں ہیں، اپنے دینی بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی ہے کہ دور والوں کے لیے تو ہم پریشان ہیں، اور جو قریب والا ہے اس کے لیے انتہائی بے حس ہیں، نہ اس کے دکھ درد کی فکر ہے، نہ اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ تو ہم کس لیول کے مسلمان؟ یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ 3 دن کی مہلت ہے، اس سے زیادہ جو بندوں سے ناراض ہوگا تو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا اور اسی حال میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4916۔ آپ سوچیں ذرا کہ کیا چیز ہے جو ہمیں صلح کرنے سے روکتی ہے؟
انا ہے نا، میں، تکبر، بڑا پن، تو متکبر کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے نا تو بہت سی پریشانیاں، بہت سے مسائل از خود ختم ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم صرف اس لیے صلح نہیں کرتے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، آج صلح کر لیے کل پھر لڑائی ہو جائے گی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تنگی سے بچنے کے لیے ناراض رہنا سلوشن ہے کیا کہ ہم ناراض ہی رہیں تو ٹھیک ہے؟ جس سے آپ تنگ ہیں، جس سے آپ کو مسئلے ہیں، اس کو آرام سے لے کر بیٹھیں، اس سے پوچھیں وہ کیوں اس طرح بیہیو کرتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات کریں نا، وقولوا قولا سدیدا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے تو بات ہی نہیں کرنی، ختم ہے تو بس ختم ہے، تم روٹھے ہم چھوٹے، اس ٹاپک پہ تو مجھے چھیڑو ہی نہ، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو میں حاضر ہوں۔ یاد رکھیں جب آپ لاک لگا دیں گے تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ بات کرنا نہیں چھوڑنا، ناراضگی سے بات نہیں کرنی، فرملی بات کرنی۔ بات تو کریں، کسی بھی طرح کریں، جو بھی بات کرے گا، جو آگے بڑھ کر مسئلے کا حل تلاش کرے گا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک دونوں ایک دوسرے سے کلام بند رکھیں گے دونوں حق سے دور رہیں گے، اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ایک صلح کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرے کو سلام کرتا ہے، دوسرا جواب نہیں دیتا، تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے، اور یعنی اس سے زیادہ بہتر ہستیاں اس کو سلام کا جواب دیں گی، اور رد کرنے والے کے ساتھ شیطان ہوگا۔ بعض اوقات خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، محبت کے رشتے ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی عام طور پہ قریب ترین رشتوں میں ہی ہوتی ہیں، غیروں کے ساتھ تو ناراضگی نہیں ہوتی۔ تو قیامت کے دن یہ بہت بڑی تکلیف کا سبب بن جائے گا، تو اس روز کی تکلیف سے آج بچ جانا بہتر ہے۔ پہل کر لیں، آگے بڑھ جائیں، کوئی ناراض ہے جا کے منا لیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو بھی عطا کرے اور عافیت بھی عطا فرمائے۔ جب انسان کے پاس عافیت کی دولت ہے، سکون کی دولت ہے، تو ہی وہ مثبت کام کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں آپ سکون سے کوئی کام کر نہیں سکتے۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی ہے، چیک کرنا ہے، اگر کوئی رشتہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے تو مجھے خود آگے بڑھ کر اس کو منانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈیلی دعا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔